تو یہ جو ہم سارا ڈسکشن کر رہے ہیں نا کہ ہمارے اندر فوکس نہیں ہے اور ہم جلدی شارٹ سپین کے اوپر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کانسنٹریشن نہیں آتا ہے، ذہن الجھے رہتے ہیں. آپ سوچے کبھی اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 5 مرتبہ ایک ہی عبادت کرنے کا کیوں کہا ہے؟ بیکاز یہ وہ عبادت ہے جو اصل میں ہمیں دی گئی ہے تاکہ ہم اس عبادت کے تھرو باقی زندگی میں فوکس مینٹین کر سکیں. اور اس کے سبسٹینشیل میڈیکل سائنٹیفک ایویڈنس آپ کو مل جائیں گے اگر آپ اس نماز کے ریچول پر تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں گے. جب آپ کو نماز دی گئی ہے بینگ اے مسلمان، ہو سکتا ہے یہ فروٹ جو میں آپ کے سامنے اس وقت اس کا بتا رہی ہوں کہ آپ کا نماز پڑھنا آپ کے مائنڈ اور آپ کی باڈی کے اندر ریلیکسیشن لاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ابھی نہ محسوس ہوتا ہو، لیکن جب آپ کے اندر یہ چیز انشاءاللہ ریگولیرٹی سے آ جائے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی نماز آپ کو فوکس ہونا سکھاتی ہے، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور آپ سکون سے نماز اگر پڑھ رہی ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، تشہد بہت سکون سے کرتے ہیں، ایک نارمل پیس پر کرتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ وقت ہوتا ہے جس میں آپ کا باڈی اینڈ مائنڈ پراپرلی فنکشن کر رہا ہوتا ہے. when you are at ease، scientific fact ہے، when you are at ease your mind and body function at its best. یہی تو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جبھی تو ہمیں 5 وقت بلاتے ہیں اپنے سامنے تاکہ ہمارے جسم اور ذہن کو کنیکٹیوٹی مل جائے. آپ دیکھیں تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں، جسم فزیکل ایسپیکٹ نماز میں رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، برین ہمارے فوکس کو رب کے سامنے جب لے کر آتا ہے تو اس کو بھی صحیح ڈائریکشن پر سوچنے کی صلاحیت ملتی ہے، اینڈ یہ پورا ریچول ہمیں اسپرچولی انہینس کرتا ہے. اور یہی ہے پاور جو انشاءاللہ آپ کو زندگی میں فوکس لانے کے لیے اللہ کی طرف لے کر آئے گی. آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نماز صرف اس لیے پڑھتی ہوں. بعض دفعہ بچیاں کہتی ہیں کہ امی کہتی ہیں اس لیے پڑھتی ہوں. کوئی بات نہیں، اگر وہ ابھی امی کے کہنے پر بھی پڑھ رہی ہیں تو پڑھنے دیں. بٹ دا پوائنٹ از بینگ اے مسلمان، میں ایک بات جانتی ہوں کہ میں نماز اس لیے پڑھتی ہوں کہ میں اللہ کی بندی ہوں، اس لیے مجھے نماز پڑھنی ہے. دس از دی ایزی اسٹیٹمنٹ وچ آئی کین ٹیل ٹو اینی ون کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بیکاز مجھے اللہ کی بندی بننا ہے. اور اللہ نے نماز مجھے کیوں دی ہے؟ so that I can be اللہ کی بندی in every field of my life. It's not just کہ میں صرف جائے نماز پر کھڑی ہوں تو اللہ کی بندی بن جاؤں. I have to be اللہ کی بندی in all fields of my life. Between 2 نمازیں میں جو کام کرتی ہوں میں نے اس میں بھی اللہ کی بندی بننا ہے. Just a simple example. Although آپ کہیں گے شاید اس کا ریلیشن نہیں بن رہا، بٹ اس کا بہت گہرا ریلیشن ہے. دیکھیں ایک کوچ جب اپنے جو کرکٹ گیم ہوتا ہے، آپ اگر کبھی پڑھیں تو بھی کچھ دن پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی، اس میں انہوں نے اگزامپل دی تھی. انہوں نے کہا کہ جب ایک کرکٹ کوچ ہوتا ہے، جب وہ اپنے پلیئر کو سکھاتا ہے کہ اس نے کس ڈٹرمنیشن کے ساتھ کھیلنا ہے، تو وہ صرف اپنے پلیئر کو یہ کہتا ہے کہ آپ لیٹ سے اگر آپ کا تعلق پاکستان کی ٹیم سے ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت جب بال سامنے آپ کے آئے گی، یور بزنس از ٹو جسٹ ہٹ دا بال ایز اٹ ڈیزروس. آپ ایک پاکستانی پلیئر کے طور پر سوچ کر بال کو ہٹ نہیں کریں گے، ورنہ آپ کے کندھوں کے اوپر یو کین سے 18 سے 20 کروڑ عوام کا پریشر آ جائے گا. آپ ایک شوہر بن کے بال کو ہٹ نہیں کریں گے کہ میری بیوی ناراض ہو جائے گی اگر میں نے سینچری نہ بنائی. آپ اب باپ بن کر بال کو ہٹ نہیں کریں گے کہ میرے دونوں بچے جو ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ابا آپ نے جو ہے وہ سینچری کمپلیٹ کر کے آنا ہے، سو دیٹ وی کین پراؤڈلی سے ان آور اسکول کہ ہمارے ابا نے سینچری بنائی ہے. ہی واز ٹریننگ ہز پلیئر کہ آپ نے بال کو ہٹ کرنا ہے ایز اے ڈیزرو. بالکل آپ کی اور میری زندگی میں یہ رول اپلائی کرتا ہے. آئی نو دس از ویری فنی بٹ آئی واز تھنکنگ آفٹر ریڈنگ دس کہ بالکل یہی چیز ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنی ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی میں آپ جس بھی رول میں ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ بس آپ جس رول میں بھی ہیں آپ اللہ کی بندی بن کے رہیں. نو میٹر سامنے والے نے آپ کو کیا کہا ہے، آپ نے اللہ کی بندی بن کے رہنا ہے. نو میٹر سامنے والا جو ہے وہ آپ کے ساتھ جینوئنلی اس وقت اپنے رشتے میں 100% دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، بھائی بہن ہے، اولاد ہے، اسپاؤس ہے، کوئی بھی ہے، میکا ہے، سسرال ہے، اینی ون، چاہے وہ 100% دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، میری اور آپ کی زندگی کے فیصلوں میں، زندگی کے لمحوں میں، زندگی کے راستوں میں، رول ایلوکیشن میں
آگے بڑھنے کی جو انکریجمنٹ ہے وہ صرف یہ ہو میں اللہ کی بندی ہوں، سو میں نے اللہ کی بندی کے طور پر بہیو کرنا ہے. بالکل جیسے اس کرکٹر کو وہ کوچ سکھا رہا ہے that you have to hit the ball as a player as it deserves without thinking anything کے سامنے کون ہے. آپ نے اور میں نے بھی الحمدللہ جب اللہ کی بندی بن کر بات کرنی ہے تو اللہ کی بندی بن کر بات کرنی ہے وداؤٹ فوکسنگ آن دا فیکٹ کہ سامنے والا مجھ سے کیسے بات کر. ہمارے لیے کہنا آسان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتی ہوں، میں اللہ کی خاطر اپنے گھر کی خدمت کرتی ہوں، میں اللہ کی خاطر اپنے بچوں کو بہت محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، میں اللہ کی خاطر اپنے اسپاؤس کی غلطیوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیتی ہوں. یس اٹ از ایزی ٹو سے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. لیکن جب آپ اس اینگل سے اب اپنے ذہن میں نیکسٹ ٹائم یہ کوچ اور کرکٹر کی ایگزامپل لے آئیے گا، بالکل جیسے اس نے اپنے پلیئر کو جو بات سکھائی ہے it has so much you can say inspiration for all of us as a Muslim کہ اللہ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے سامنے والا جو بھی ہو forget them for a moment and just act like اللہ کی بندے. یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو ہمیں نماز میں سکھائی جاتی ہیں. whatever activity you were doing before نماز، جب آپ ایک دفعہ نماز میں کھڑے ہو گئے now you are اللہ کی بندی، اب آپ کو بس اللہ کی بندی بن کر نماز ادا کرنی ہے. and when once you will just complete your namaz then you will carry on your work whatever you were doing. so سب سے پہلی چیز جو انشاءاللہ آپ کو فوکس کو بہتر کرنے میں ہیلپ کرے گی، جو کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے، پلیز اپنی نمازوں کو تھام لیجئے. جان بوجھ کر نماز قضا نہ ہو، مجبوری کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے تو آپ اس کو فوراً اپنی اگلی نماز کے اندر پہلے ادا کر لیجئے اور پھر اپنی دوسری نماز پڑھ لیجئے. لیکن آپ جب نماز میں کھڑی ہو جائیں سو ریمائنڈ یور سیلف یہ عبادت مجھے دی گئی ہے اللہ کی بندی بننے کے لیے، یہ عبادت مجھے دی گئی ہے اپنے اندر فوکس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یہ عبادت ہے، یہ کمپلیٹ ٹیکنیک ہے، یہ ایک کمپلیٹ سائنس ہے جو نماز کے تھرو مجھے باقی زندگی میں بھی اللہ پر فوکس کرائے گی. یہ جو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا چھوڑ دی اور یہ آپ کو یاد کرائے جب جائے نماز پر نیکسٹ ٹائم کھڑی ہونا تو جب بھی یاد آ جائے اپنے آپ کو بتائیے گا میں تنہا پیدا ہوئی تھی. وہ الگ بات ہے آپ کہنے ہم تو ٹوینس تھے، اگر آپ تنہا پیدا ہوئی تھی تو اپنے آپ کو بتائیں میں تنہا پہ. ٹوینس بھی الگ الگ ٹائم پر پیدا ہوتے ہیں، 1.5 منٹ کا 2 منٹ کا 4 منٹ کا ڈسٹینس ان میں بھی آتا ہے. تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں میں تنہا پیدا ہوئی ہوں، تنہا میرا جسم جو ہے وہ میری روح کو کیری کیے ہوئے ہے، تنہا مجھے قبر میں اتارا جائے گا، تنہا مجھے حساب دینا ہے. تو جب جائے نماز پر کھڑے ہو نا، جب ہم گلا کرتے ہیں کہتے ہیں خوشو نہیں آتا ہے، پلیز بتا دیں خوشو کیسے آئے. نیکسٹ ٹائم ڈفرنٹ ٹیکنیکس یوز کرنی پڑتی ہیں نا. سو اب آپ کی اس ہفتے کی ٹیکنیک یہی ہے، ریمائنڈ یور سیلف ایوری ٹائم بفور گوئنگ ٹو سے تکبیر تحریمہ کہ میں اکیلی دنیا میں پیدا کی گئی، مجھے اکیلی اپنی اس روح کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے. اس جسم کے اندر، اس ویسل کے اندر ایک ہی روح موجود ہے، یہی روح جو ہے میری قبر میں ساتھی بنے گی اور یہی جو روح ہے اس کو میرے ساتھ جو ہے وہ آخرت میں اٹھا کر حساب کتاب کیا جائے گا. تو جب یہ چیزیں الحمدللہ ہم اپنی عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹرانگ کرتے جائیں گے، جب ہم اللہ کی بندیاں بننے کی کوشش کرتے جائیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر ایک فوکس کا بہتر ہونا محسوس کریں گے. اور نمبر 2 اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیجئے. تلاوت قرآن ہو ایز ویل ایز پلس کوئی ایک کلاس جوائن کر لیجئے. جس ٹیچر کو آپ سن کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر عمل کی موٹیویشن آتی ہے، کوئی بھی ٹیچر، کوئی ڈسکریمنیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس ٹیچر کی کلاس آپ کے اسکیجول سے سنکرنائز ہو سکتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک کھچڑی مت پکائیے کلاسز کی، بہتر ہے کہ ریگولیرٹی کے ساتھ کسی ٹیچر کو ہفتے میں 1 مرتبہ، 15 دن میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، جو آپ کی ذمہ داریوں کے ساتھ سوٹیبل ہے. پلیز نمبر 2 یہ ہے کہ تلاوت قرآن آپ نے ریگولر کرنی ہے. نمبر 1 ہم نے نماز کی بات کی ہے، 5 وقت کی نماز. نمبر 2 ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. ہم نے اپنے اوپر یقین بڑھانے کے لیے اور یہ اپنے 3 سرکلز آف نالج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کے ساتھ کوئی ایک کلاس ہم نے انشاءاللہ جوائن کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آرٹیفیشل، فیک اور ڈیلیوڈڈ زندگیاں گزاریں.